دفعہ بہت خوبصورت پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا۔ اس چھوٹے سے ٹاؤن میں ایک بہت پیاری اور انٹیلیجنٹ لڑکی رہتی تھی۔ اس انٹیلیجنٹ لڑکی کا نام ٹینا تھا۔ ٹینا کو کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، اپنے ٹاؤن کی مختلف جگہوں کو ایکسپلور کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور ٹینا اسی طرح اپنے ٹاؤن میں ڈیلی واک کرتی تھی اور ارد گرد کی چیزوں کو ایکسپلور کرنا پسند کرتی تھی۔ اور اسی طرح ٹینا سارا دن اپنے ٹاؤن میں بہت ساری مختلف چھپی ہوئی جگہوں کو ایکسپلور کرنے میں گزار دیتی تھی۔ لیکن ابھی بھی اس ٹاؤن میں بہت ساری ایسی جگہیں تھیں جو ٹینا کے نالج میں نہیں تھیں۔ ٹینا کو وہاں کے چھوٹے اور پیارے سے جنگل میں جا کر بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کرنا بھی اچھا لگتا تھا۔ ٹینا نے اپنے ٹاؤن کے اس چھوٹے سے جنگل میں بہت سارے خزانوں کو بھی تلاش کیا اور ارد گرد کی ڈفرنٹ چیزوں کو بھی ایکسپلور کرنے میں بہت زیادہ محنت کی۔ ایک دن اسی طرح ٹینا اپنے اس ٹاؤن کے جنگل میں واک کر رہی تھی اور کچھ نئی چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، تو اچانک سے ٹینا کی نظر ایک ایسے درخت پہ پڑی جو بات کر رہا تھا۔ ٹینا دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کوئی درخت بھی بول سکتا ہے۔ تھوڑی دیر ٹینا اس درخت کو دیکھنے کے لیے وہاں رک گئی اور بہت حیرانگی سے اس درخت کی طرف دیکھنے لگی۔ اس درخت نے ٹینا سے کہا کہ خوش آمدید ٹینا، میں تمہیں جانتا ہوں، تم اس جنگل میں واک کرتی ہو اور بہت ساری ڈفرنٹ چیزوں کو ایکسپلور بھی کرتی ہو۔ بولنے والے درخت نے ٹینا سے کہا کہ میں تمہیں ایک بہت چھپی ہوئی جگہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، تمہیں ایکسپلورنگ کا شوق ہے اور وہ جگہ تمہارے مطلب کی ہے۔ ٹینا اس بولنے والے درخت کی باتیں غور سے سننے لگی۔ اس کو تجسس ہونے لگا کہ اس جنگل میں ایسی کون سی چیز ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے۔ بولنے والے درخت نے ٹینا کو بتایا کہ یہاں سے تھوڑی دور ایک بہت بڑا گوبھی کا پھول ہے، اس کے پیچھے ایک بہت خوبصورت ہاؤس آف کیبج ہے، تم چاہو تو اس ہاؤس آف کیبج کو ایکسپلور کر سکتی ہو اور اپنے مطلب کی چیزوں کو وہاں سے ڈھونڈ سکتی ہو۔ اس بولنے والے ٹری نے ٹینا کو بتایا کہ گوبھی کا وہ گھر گاؤں کے ایک کنارے پر کھڑا ہے، جس کی نگہبانی بہت زیادہ انگوروں کے پردے کے پیچھے ہونے والی بیلیں کرتی ہیں۔ ہاؤس آف کیبج کا مالک ایک بہت اچھا اور نیک انسان ہے جس کا نام مسٹر ڈونلڈ ہے۔ مسٹر ڈونلڈ ایک عجیب اور بوڑھے سے شخص ہیں جو کہ اپنی بہت ساری صلاحیتوں اور کہانیوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ مسٹر ڈونلڈ سے جو بھی ملتا ہے وہ اس کو اس ہاؤس آف کیبج کی ساری ہسٹری کے بارے میں سناتے ہیں۔ تم وہاں جاؤ اور ان سے ملو اور اس گھر کو ایکسپلور کرو۔ ہاؤس آف کیبج کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ دیو ہیکل اور بڑے سائز کی گوبھی کے پھولوں سے تیار کیا گیا ہے، اور ہر ایک پتی کو احتیاط سے دیواروں، چھتوں اور دروازوں پر بنا گیا ہے۔ بس ٹینا نے جیسے ہی اس بولنے والے درخت کی یہ ساری باتیں سنی تو فوراً سے اس نے اس ہاؤس آف کیبج کو ایکسپلور کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی طرح ایک دھوپ والی دوپہر میں جیسے ہی ہلکی سی ہوا کا جھونکا گاؤں میں رقص کر رہا تھا، ٹینا کا تجسس بہت زیادہ بے قابو ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس ہاؤس آف کیبج کو ایکسپلور کرنے کی چمک نظر آنے لگی، اور ٹینا نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس نے اس ہاؤس آف کیبج کو ایکسپلور کرنے کے لیے بہت ساری گھومتی ہوئی ندیوں کو کراس کیا۔ اس کے بعد ٹینا بہت خوبصورت اور بڑے شفاف پانی کے سرکل شیپ کے ایک تالاب سے گزری۔ ان کو کراس کرنے کے بعد ٹینا جنگلی پھولوں کے کھیتوں سے بھی گزری جو بہت خوبصورت اور گوبھی کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹینا نے جیسے ہی اس خوبصورت سے گارڈن کو کراس کیا تو اس کو تھوڑی ہی دور گوبھی کا چھوٹا سا گھر نظر آیا جو ڈوبتے ہوئے سورج کی سنہری کرنوں سے چمک رہا تھا، اور ٹینا جلدی سے کوشش کر کے اس گھر کے قریب پہنچی۔ ڈرتے ڈرتے ٹینا اس گھر کی سٹیئرز کے سامنے جا پہنچی۔ وہ خوبصورت سا ہاؤس آف کیبج بہت بڑے سائز کی گوبھی کے پھولوں اور اس کے پتوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازوں کے ارد گرد، چھتوں پر اور چاروں طرف گوبھی کے پتے اور بہت سارے پھول تھے جس سے وہ گھر بنا ہوا تھا۔ ٹینا کافی دیر تک اس گھر کو غور سے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے اس گھر کا دروازہ نوک کیا اور مسٹر ڈونلڈ نے اس کا استقبال کیا۔ مسٹر ڈونلڈ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس کو اپنے گھر میں ویلکم کہا، اور جیسے ہی ٹینا اس گھر کے اندر پہنچی، اس کو گوبھی کی دیواروں سے ایک بہت مدھم اور آرام دہ مہک نکل کر نظر آنے لگی۔ ٹینا کو مسٹر ڈونلڈ بہت زیادہ خوبصورت اور ایک پیاری شخصیت کے مالک انسان نظر آئے جن کی خوبصورت آنکھوں میں ہزار کہانیوں کے راز نظر آتے تھے۔ اس کے بعد مسٹر ڈونلڈ ٹینا کو
لے کر گوبی کی خوبصورت سے گھر کی راہداریوں، برآمدوں اور صحن سے گزرے۔ یہ خوبصورت سے کمرے اور جگہیں لٹکتی ہوئی خوبصورت گوبی کے پتوں کی بیلوں اور ان کی خوبصورت پھولوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس ہاؤس آف کیبج کا ہر کمرہ بہت خوبصورت اور گوبی کے مختلف عجائبات سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ ایک گوبی سے بنا ہوا چھوٹا سا میوزیم ہو۔ یہاں پر ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا باورچی خانہ تھا جو مکمل طور پر بند گوبیوں سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کچن کی ہر شیلف اور ہر دیوار پر بند گوبیوں کے بہت سارے پھول تھے جو ایسے لگتا تھا جیسے کسی سونے چاندی یا ہیرے جواہرات سے کم نہ ہو۔ اس کے بعد مسٹر ڈونلڈ ٹینا کو لے کر نیکسٹ روم کی طرف گئے۔ یہ روم بہت خوبصورت اور پیاری سی لائبریری تھا۔ اس گوبی کے پتوں سے بنی ہوئی پیاری سی لائبریری میں بہت ساری بکس تھیں جس میں گوبی سے بنے ہوئے اس گھر کے بارے میں بہت ساری کہانیاں اور راز چھپے ہوئے تھے۔ ٹینا نے اس خوبصورت سی گوبی کے پتوں سے بنی ہوئی لائبریری میں بیٹھ کر بکس کو پڑھنا شروع کیا اور وہاں پر بہت ساری مزے کی کہانیوں کو انجوائے بھی کیا۔ ہاؤس آف کیبج میں ایک بہت خوبصورت اور بڑا سا باغ تھا جہاں پر سفیانہ گوبی کے گلاب بے شمار رنگوں میں کھلے تھے۔ ہر طرف گوبی کے پھولوں کی بہار تھی اور گوبی کے پھولوں میں ہر رنگ کے پھول جھلکتے تھے۔ اور بس اس کے بعد جیسے ہی شام ڈھل رہی تھی، ٹینا اور مسٹر ڈونلڈ ان خوشبودار پھولوں میں اس باغ میں بہت ساری کہانیوں کو لے کر بیٹھ گئے۔ اور پھر مسٹر ڈونلڈ نے ٹینا کو اپنے ساتھ اس خوبصورت باغ میں بٹھا کر اس ہاؤس آف کیبج کی ساری ہسٹری سنائی۔ اس ہاؤس آف کیبج کی بہت ساری کہانیوں کو شیئر کیا اور بتایا کہ کس طرح اس کے گھر پر ہر ایک پتے میں ایک کہانی اپنے ہی اندر ایک راز رکھتی ہے۔ ٹینا بہت دیر تک مسٹر ڈونلڈ کی ان باتوں کو سن کر بہت زیادہ خوش اور بہت زیادہ لطف اٹھاتی رہی۔ وہ مسٹر ڈونلڈ کی باتیں سن کر بہت زیادہ حیران بھی ہوئی اور اس ہاؤس آف کیبج کو ایکسپلور کر کے بہت زیادہ خوش بھی ہوئی۔ مسٹر ڈونلڈ نے جیسے ہی اپنی کہانیاں اور اپنی راز کی باتیں ختم کی تو ٹینا نے مسٹر ڈونلڈ کا شکریہ ادا کیا، ان سے ہاتھ ملایا اور ان کو کہا کہ آپ نے مجھے بہت اچھی اور مزے کی کہانیاں سنائی۔ میں آپ کا ہاؤس آف کیبج دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے دوبارہ یہاں آنے کی اجازت دیں گے۔ مسٹر ڈونلڈ نے ٹینا سے کہا، کیوں نہیں، ضرور، تم یہاں جب جی چاہو آ سکتی ہو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ اور اس طرح ٹینا وہاں سے بہت سارے راز اور بہت ساری کہانیاں اس ہاؤس آف کیبج سے اپنے ساتھ لے کر اپنے ٹاؤن، اپنے گھر واپس آ گئی۔ اور اس طرح ٹینا اب ہر رات اپنے روم میں لیٹ کر اپنی اس خوبصورت سی ایکسپلورنگ جرنی کو یاد کرتی تھی۔ اور ٹینا ہمیشہ اسی یاد کے لیے مسکراتی رہتی تھی کہ وہ ہاؤس آف کیبج اس کی زندگی کا سب سے یادگار اور خوبصورت ہاؤس تھا جسے ایکسپلور کرنے کے لیے ٹینا نے بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کیا، لیکن اس سے بہت زیادہ نالج بھی حاصل کیا۔ اور بس اسی طرح ٹینا اپنی ان خوبصورت میموریز کو سمیٹتے ہوئے یاد کرتی رہتی تھی اور ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی۔